واہ 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 سبحان اللہ 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 قصیدہ پڑھ رہا تھا، علی کا شہزادہ آ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، نعرہ آئین ملت، زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تمام حضرات اطمینان و سکون سے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائے. التماس ہے بیٹھ جائے. اتنی گزارش مت کیجیے، خود بخود بیٹھ جائیں. آپ حضرات خاموش رکھیں، جلد سے جلد حضور تاج العلماء کو مائک حوالے کیا جائے. اجازت ہے آپ کی؟ مشکل کشا کی بات کر رہا تھا، مشکل کشائی کرنے کے لیے مشکل کشا کا شہزادہ آ گیا. آپ حضرات توجہ دیں، حضور کی اجازت. پڑھنے لگا ہوں توجہ. کتاب عشق کے اوپر یہی مضمون ہوتا ہے. ارے مذاق تو اور دوبالا ہو گیا. علی کے چہرے کی کتاب بھی پڑھتے جائیں، علی کے شہزادے کے چہرے میں، اور علی کا قصیدہ بھی سنتے جائیں. کتاب عشق کے اوپر یہی مضمون ہوتا ہے کہ عاشق یار کا ہر حال میں ممنون ہوتا ہے. علی کو ماننا ہر ایک کی قسمت میں نہیں ناصر، علی کو ماننے والا حلالی خون ہوتا ہے. علی کو ماننا، علی کو ماننا ہر ایک کی قسمت میں نہیں. بارگاہ حضور تاج العلماء ہدیہ گل پیش کرنے کے لیے میں التماس گزار ہوں جناب حاجی ظہیر احمد اشرفی صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ حضور تاج العلماء میں اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کریں. آپ حضرات اشرفیہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا ہے. ذوالفقار اشرفی صاحب، محمد ابراہیم اشرفی صاحب اور حاجی عارف اشرفی صاحب، ان سب کی انسد کوششیں ہیں. ان سب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ساتھ ہی نویر سرکار برہان پور حضرت علامہ مولانا احمد اشرف صاحب قبلہ مدد اللہ العلی کی بارگاہ میں ہدیہ گل پیش کرنے کے لیے التماس گزار ہوں جناب حاجی ظہیر احمد اشرفی صاحب سے گل پوشی فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اور ساتھ ہی شہر کرناٹک سے تشریف لائے ہوئے مشہور و معروف سناخہ غاشیہ بردار حضور تاج العلماء جناب سید فاضل اشرفی صاحب سے ملک کی گلپوشی کے لیے التماس گزار ہوں جناب ظہیر احمد اشرفی صاحب سے گلپوشی فرمائیں. جن جن حضرات کو حضور تاج العلماء کی گلپوشی کرنے ہیں وہ حضرات گلپوشی کر دیں. جناب حاجی ظہیر احمد صاحب اللہ شفیع جو ہے تو لکشمی اسٹیج جناب مقبول جمالی کی بارگاہ میں گلوں کا نظارہ پیش کر رہے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے ادارے ہیں. ادارے ابراہیم کی جانب سے جناب شفیع احمد صاحب اور غوثیہ مسجد کی جانب سے اور دیگر مساجد جو ہے مسجد زیت النساء اور شفیع کی جانب سے ان تمام مساجد اور سیوک سوسائٹی کی جانب سے کی بارگاہ میں گلوں کا یہ نظارہ پیش کیا جاتا ہے. یاد رکھیں کہ 13 جنوری کو جلوس غوثیہ کا انعقاد ہے جس میں حضرت علامہ مولانا سید علی میاں صاحب قبلہ شفیع اور سید ابو بکر شبلی میاں اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا احمد اشرف صاحب سرکار برہانپور ان کی قیادت میں انشاءاللہ 13 جنوری جمعہ کو جلوس غوثیہ دارالعلوم اہل سنت امت المصطفیٰ ایسا نگر قبرستان سے نکل کر مرکز روحانیت خانقاہ شفیع خسامت پورا حضرات بس 5 منٹ حضور تاج العلماء کو منظوم دعوت خطاب دینے لگا ہوں. آپ حضرات نظم میں سنیں بحیثیت ناظم
मंजूम पैराए में हुजूर ताजुल उलमा को दावत खिताब देने लगा हूँ। अरबाब अक्ल दानिश व बीनिश का मजमा है। शेर व सुतन से दिलचस्पी रखने वाले हजरात तशरीफ रखते हैं। सबकी तवज्जो चाहता हूँ। अब इस सिलसिले को मुनक़ते कर दें, इस सिलसिले को रोक दें और तवज्जो के साथ है आप हजरात की इजाजत। पहले ही जुमले से तवज्जो चाहता हूँ। सब हजरात हाथ उठा के अपनी बेदारी का सबूत दें। बाबा सुभान अल्लाह कहें। तवज्जो चाहता हूँ सारे अहले स्टेज की गुजारिश मुलाहिजा फरमाएं। अशरफ के अलिफ की ऊंचाई। अब तवज्जो, हुजूर ताजुल उलमा को देखते जाएं और इस नज़्म को सुनते जाएं। अशरफ के अलिफ की ऊंचाई और शीन की शाने ज़ेबाई और रे का वक़ारे रानाई और फे की फिरासत फरमाई, ये सारी सिफाते महमूदा जिस जात में जम्मा होती है उस जात को अहले इल्म हुनर खुशबू का सफीना कहते हैं, अजमत का जरीदा कहते हैं, किरणों का समीमा कहते हैं, आंखों का वजीफा कहते हैं, जज्बों का सलीका कहते हैं, जज्बों का कबीला कहते हैं, झरनों का कसीदा कहते हैं, सोचों का जजीरा कहते हैं, अशरफ का चहीता कहते हैं, सैयद का नबीरा कहते हैं, मदनी का भतीजा कहते हैं। तकबीर। उस जात को अहले इल्म हुनर खुशबू का सफीना कहते हैं, अजमत का जरीदा कहते हैं, किरणों का समीमा कहते हैं, आंखों का वजीफा कहते हैं, जज्बों का सलीका कहते हैं, जज्बों का कबीला कहते हैं, झरनों का कसीदा कहते हैं, सोचों का जजीरा कहते हैं, अशरफ का चहीता कहते हैं, सैयद का नबीरा कहते हैं, मदनी का भतीजा कहते हैं। उस जात को अहले फिक्र नजर अशरफ की शबाहत कहते हैं, रज़ाक की काबत कहते हैं, मुख्तार की चाहत कहते हैं, सैयद की क़यादत कहते हैं, मदनी की हिकायत कहते हैं, गाजी की नयाबत कहते हैं, गुलशन की तलावत कहते हैं, फूलों की नजाकत कहते हैं, कलियों की सबाहत कहते हैं, शोलों की तमाजत कहते हैं, शम्मा की हरारत कहते हैं, परवाने की आदत कहते हैं, जुगनों की जसारत कहते हैं, कसारे सलामत कहते हैं, गुलजार बलागत कहते हैं, शहवार फसाहत कहते हैं, मेयार खताबत कहते हैं, इजहार सियादत कहते हैं, पिल्लार हिदायत कहते हैं, बातिल की नकाहत कहते हैं, इस दौर की हाजत कहते हैं, इस दौर की हाजत कहते हैं। जिस जात को अहले फिक्र नजर, जिस जात को अहले फिक्र नजर, जिस जात को अहले इल्म हुनर बिखरे तो कयादत कहते हैं, सिमटे तो जमात कहते हैं, उस जात का नाम है नूरानी, उस जात का नाम है नूरानी। चलिए तो क़याम है नूरानी, बैठे तो मकाम है नूरानी, बोले तो कलाम है नूरानी, देखो तो तमाम है नूरानी, देखो तो तमाम है नूरानी। सर बांधे अमामा नूरानी, पहने हुए जामा नूरानी और डाले कलादा नूरानी, अब होता है गोया नूरानी। मुख्तार की चाहत याद करो, सैयद की फिरासत याद करो, मदनी की फिकाहत याद करो, गाजी की किताबत याद करो। इन चारों सुतूनों के दम से एक शख्सी इमारत बनती है और उसको हम अपने लफ्जों में उलमाओं का ताज समझते हैं, अशरफियों का राज समझते हैं, अशरफियों का राज समझते हैं। बिला किसी ताकीर के बारगाहे हुजूर ताजुल उलमा में निहायत ही अदब व एहतराम के साथ अरीज़ा खिताब पेश करने लगा हूं। जितनी मोहब्बत है अपने मखदूम का, अपने मखदूम ज़ादे का जोरदार नारों के जरिए इस्तकबाल करने। नारे तकबीर, सब हाथ उठा के बाबा से बोले नारे तकबीर, الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأجمل التسليم.
خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ تیما مدد معین الدین حسن عالم پناہ ہے بسوئے ماں غریبہ یقیدہ ہے سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المثل الأعلى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عشق و محبت کی اس خوبصورت بستی سرزمین مالیگاؤں ایک شام خانوادہ اشرفیہ کے دو شہزادوں کے نام دونوں شہزادہ مخدوم سمنا بھی ہیں، شہزادہ غوث اعظم بھی، شہزادہ نور العین بھی ہیں، شہزادہ سرکار علی حسین بھی ہیں، شہزادہ سلطان الواعظین بھی ہیں اور شہزادہ سرکار کلا بھی ہیں. خاص بات یہ ہے کہ آج کی یہ ماہ ربیع الغوث کی پہلی تاریخ ہے اور یہ کتنا خوبصورت اتفاق ہے کہ جیلانی سیدوں کا ذکر عرس عبد القادر جیلانی کے مہینے کے موقع پہ ہوا. میں جانتا ہوں کہ دامن وقت میں گنجائش بہت محدود ہے، لیکن اس بات کا اطمینان بھی ہے کہ جناب مخدوم جمالی صاحب نے آپ سب کو بالکل مطمئن کر دیا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ نغمہ سرائی کے ذریعے عزیز القدر جناب سید فاضل میاں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہوگی. اس لیے میں
थोड़ा सा फर्दर आगे बढ़ते हुए सीधे अपने मौजू की तरफ आऊंगा। जो लोग नाक या मनकबत की ख्वाहिश दबाए हुए सीने में बैठे उनसे इसलिए माजरत है क्योंकि वक्त वाकई नहीं है और कुछ मुझे आने में भी ताखीर हुई। कल मैं बिल्कुल अलग हिस्से में था, अहमदाबाद से 3 घंटा आगे पालनपुर साइड में। इलाका तो बिल्कुल नज था लेकिन वहां ये हिजाजी बोल रहा था। और फिर वहां से चलते चलते अहमदाबाद, फिर वहां से हवाओं और फिजाओं और खलाओं का सफर करते हुए बंबई पहुंचा और बंबई से आपके यहां मालेगांव में वो भी 4-5 घंटे बाद पहुंचे। बहुत थका हुआ हूं और काफी थका आया भी था, लेकिन कोशिश करूंगा कि सिर्फ मेरी जात थकी रहे, मेरी बात न थकी रहे। नबी रहे सरकार बुरहानपुर हजरत अल्लामा मौलाना अहमद अशरफ साहब तुल्ला नाज़िम आला जामिया अशरफिया इजहारुल उलूम जलवा अफरोज में और दीगर उलमाए किराम मशाइख एज़ाम और ये इंसानों के सैलाब के मानिंद बिल्कुल कशां कशां बैठी हुई इस ठंडे मौसम में भी पूरी गर्मी के साथ बैठी सुननी आवाज। इससे पहले कि मैं कुछ अर्ज़ो मारूज आपकी हुजूर पेश करूं, आइए बहुत तेजी के साथ अपनी तवज्जुहात को गुंबद खदरा की वादी का तवाफ कराते हैं, पूरी वफादारी के साथ, मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ, और खासकर इस शहर का माहौल देख के कहा जाए तो पूरी ईमानदारी के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम के दुरूद पाक का हदिया पेश कर दे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। नोटबंदी की है, होड़बंदी नहीं हुई। और वैसे भी इस लफ्ज़ बंदी से हम लोग इतना ऊब चुके हैं कि हर किस्म की बंदी से बड़ी घबराहट होती है। गौसे आजम के सदक़े में बुजुर्गों ने हिंदुस्तान में बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट, बड़ा अच्छा माहौल कायम किया था। फिर अंग्रेज आ गए और रिजल्ट में अंग्रेजों ने हमें देवबंदी की। अभी हम लोग उलझे ही हुए थे मसले में कि हिंदुस्तान आजाद हो गया और हमें चकबंदी मिली। अभी चकबंदी का जख्म सीने में हरा ही था कि इंदिरा जी आ गई और नसबंदी लेके आई। अब एक नए साहब है नोटबंदी। खैर इन्होंने नोटबंदी की है, आगे आप लोग वोटबंदी कर दीजिए। बहुत तेजी के साथ कुरान पाक की एक आय करीमा का हसीन तरीन जुज़ जिसकी तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया, तफसील में गए बगैर बिल्कुल टू द पॉइंट आते हुए अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा वलिल्लाहिल मसलुल आला। तवज्जो चाहिए। और अल्लाह ही के लिए बहुत बड़ी शान है। अल्लाह के लिए बहुत बड़ी शान है। उलमा जानते हैं कि ये वलिल्लाह जो है जार मजरूर है, ये खबर मुकद्दम है और मसलुल आला ये मुब्तदा मुअख्खर है। ऐसी सूरत में हिफाज़त हस्र होगा तो तर्जुमा होगा और अल्लाह ही की बहुत बड़ी शान। अल्लाह ही की बोलिए सबसे बड़ी शान। अच्छा एक बात बताइए, चमकते हुए सूरज को जब आप उफुक पे देखते हैं तो दिल में इतना झटका तो लगता होगा कि ये एक सूरज की टिकी
پورے آسمان کو پورے زمین کو چمکائے ہوئے ہیں. کہ اللہ یہ تیری قدرت کی کتنی بڑی شان ہے. کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ سورج کو دیکھا, چاند کی چاندنی کو دیکھا تو فوراً دل کی دھڑکن سے آواز آئی, ہوا یہ میرے مولا کی کتنی بڑی شان ہے. ستاروں کی روشن قندیلوں کو ٹمٹماتے ہوئے دیکھا تو برجستہ منہ سے نکلا, سبحان اللہ یہ میرے رب کی کتنی بڑی شان ہے. کہتے ہو. ایک انگریز آیا تھا ہندوستان, بمبئی سے اترا اور وہاں سے پھر ملک گیا, گاؤں میں ہم لوگوں کے علاقے میں گیا. رات کے اندھیرے میں اس نے جگنو کو دیکھا تو گھبرا گیا, چرپائی کے نیچے چھپنے لگا. کسی نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہے, ابھی اچھا خاصا لیٹا تھا, اب چرپائی کے نیچے. کہ نہیں میں اس لیے چھپ رہا ہوں کہ یہاں مچھر اتنے خطرناک کہ ٹارچ میں کہ ڈھونڈ. جب تک کسی نے کہا پاگل یہ ٹارچ نہیں, یہ اللہ کی شان ہے. تو چاہے سورج کی چمک یا چاند کی چاندنی, چاہے آبشار کے نغمے ہو یا پھر کلیوں کی چٹک ہو, غنچوں کی چہک ہو, پھولوں کی مہک ہو, یہ سب اللہ کی بہت بڑی. مگر ایمانداری سے بتائیے گا, یہ جو میں نے لمبی چوڑی لسٹ بتائی ہے, حالانکہ وقت کم ہے اس لیے میں نے لسٹ بھی شارٹ کر دی. ان میں کوئی ایسا ہے جسے آپ مثل الاعلیٰ کہہ سکیں کہ یہی سب سے بڑی شان ہے؟ توجہ چاہوں گا. اگر آپ نے سورج کو مثل الاعلیٰ کہا تو چاند کو تکلیف ہوگی کہ مجھ میں کیا کرنی تھی. چاند کو کہا تو ٹمٹماتے ستارے ماتم کریں گے, تاروں کو کہا تو سمندر کی طغیانی موجوں کی روانی سینہ پٹک پٹک کے کہیں گی ہماری وسعتوں میں ایسی کیا کمی تھی, ہمیں کیوں نہیں کہا مثل الاعلیٰ. بلا شبہ یہ سب اللہ کی بہت بڑی شان ہے, مگر یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ان میں سب سے بڑی شان کون ہے. کیونکہ ہم لوگ ماہ ربیع النور سے نکل کے ماہ ربیع الغوث میں داخل ہوئے. اسی مناسبت سے میں ایک آیت کی تلاوت کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کی سب سے بڑی شان ہے کون. توجہ چاہوں گا, تیار ہیں نا آپ لوگ؟ یہ 2-3 منٹ بڑا کروشل, اس میں ایک دم آنکھوں کھول کے کان وان کھول کے اور سینہ بالکل اسٹیبل رکھ کے مستی میں سننا. اور اس کے بعد اگر آپ کھٹیا بچھا کے سو بھی گئے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں, کیونکہ پھر اٹھایا کیسے جاتا ہے وہ میں جانتا ہوں. تو وعدہ ہے نا 4-5 منٹ چاہے سمجھ میں آوے نہ آوے, بورنگ لگے, سننا. ٹھیک ہے؟ رب ذوالجلال کا ارشاد, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, میں بس اشارہ کر کے آگے بڑھا. اللہ پاک یاد دلا رہا اپنے محبوب کو, اور یاد اسی کو دلایا جاتا ہے جس کے سامنے واقعہ گزرا. جیسے کوئی مجھے یاد دلائے کہ حضرت پچھلی بار آپ جب آئے تھے تو آپ نے اس موقع پہ یہ بات کہی تھی. یاد اس لیے دلایا کیونکہ میں آیا تھا. لیکن جس نے کبھی ہندوستان نہ دیکھا ہو اسے کوئی یہ یاد دلائے کہ یاد کیجئے جب آپ مالیگاؤں آئے تھے, تو کہے گا کیا پاگل پن کی بات ہے, میں نے بھارت ہی نہیں دیکھا, مالیگاؤں کہاں سے دیکھا. یہی اذکر کا مخفف ہے. وہی اے محبوب یاد کرو, توجہ چاہوں گا, ریممبر دا مومنٹ, اس لمحے کو یاد کرو, اس چھڑ کو یاد کرو, اس گھڑی کو یاد کرو, اس ساعت کو یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک میثاق لیا تھا, ایک عہد لیا تھا, ایک شپت لی تھی.
ایک شپت گرہن سماروہ ہوا تھا، ایک حلف برداری کا فنکشن ہوا تھا، جب میں نے تمام نبیوں کی روحوں سے کہا تھا کہ اے نبیوں، مبارک ہو، اللہ تمہیں نبوت و رسالت کے منصب پہ فائز کرنے والا ہے، مگر اٹھاؤ شپت اس بات پر، لو حلف اس بات پر کہ جب تمہارے زمانے میں میرا محبوب آ جائے، عرش کی آنکھوں کا تارا آ جائے، جگ کا دلارا آ جائے، محبوب ہمارا آ جائے، تو اے نبیوں اٹھاؤ شپت اس بات پر کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس بات پر قسم کھاؤ کہ تم سب میرے مصطفیٰ پر ایمان لے آؤ گے۔ آپ ذرا خیال کریں، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ، وہ بھی لام تاکید اور نون ثقیلہ کی شدت کے ساتھ، چوکنا مت، ضرور ایمان لے آؤ۔ مطلب کیا ہے ایمان لانے کا؟ کہ اے نبی، تمہاری امتوں کا کلمہ اور ہوگا، تمہارا کلمہ اور ہوگا۔ امتیں کہیں گی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، مگر تم لو حلف اس بات پر کہ تم یہ نہیں کہو گے، تم یہی کہو گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت سیدنا امام قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اجلہ محدثین میں، ایک حدیث پاک نقلاً متواتراً خود ان تک پہنچی، اسی آیت کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ روحانی پروگرام ہو رہا تھا، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی، جس وقت یہ روحانی پروگرام ہو رہا تھا، اسی وقت افق پہ ایک نور چمکا، ایسا نور کی اس کی چمک کو دیکھ کے سارے نبیوں نے اپنی گردنیں اٹھائی، ایسا چمک دیکھ کر، اور ایک ہی سر میں ایک ہی ایک لفظ ایک زبان سب نے کہا، اے اللہ یہ کیا؟ توجہ چاہوں گا مولا، یہ کیا؟ لگتا ہے یہ تیری قدرت کی سب سے بڑی شان، لگتا ہے یہی مثل الاعلیٰ، یہ کس کا نور ہے؟ اتنا درخشندہ، اتنا چمکدار، لگتا ہے یہ تیری قدرت کی سب سے بڑی شان۔ اے مالیگاؤں کے غیور سنیوں، ذرا شان دیکھو میرے آقا کی، کہ جیسے ہی نبیوں نے یہ کہا اتنے میں رب کے کرم نے آواز دی، ہاں صدق تم سب نے صحیح کہا، یہ میرے قدرت کی سب سے بڑی شان، ارے یہ کسی اور کا نور نہیں، یہ اسی مصطفیٰ محبوب کا نور ہے جس کے نام پر ایمان لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اتنا سننا سارے نبیوں نے اپنی گردنیں جھکائی۔ اے اللہ جب زمانہ آئے گا تو دیکھا جائے گا، ہم تو آج ہی گردنیں جھکا کے ایمان لائیں۔ توجہ چاہوں گا، بالکل کڑی سے کڑی ملی، ہم آج ہی گردنیں جھکا کے تیرے محبوب پر ایمان لائیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا آگے بڑھنے سے پہلے کہ نبی کا معجزہ یہ اللہ کی شان کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پتھر پہ ڈنڈا مارا، 12 چشمے نکلے، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا۔ تو یہ کلیم اللہ کا معجزہ بھی ہے اور رب کلیم کی شان بھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں بالکل ایک دم کڑی سے کڑی ملا کے بول رہا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے مردے کو زندہ کر دیا، کوڑھی کو اچھا کر دیا، بیمار کو شفا دے دی، یہ ابن مریم کا معجزہ بھی ہے۔ اور رب عیسیٰ کی زور سے بولو، ادھر والے بولو، شان بھی۔
ایسے ہی ہمارے آقا علیہ السلام کو ٹاپ ٹو باٹم معجزہ. ایک رات کافی نہیں ہے یہ بتانے کو کہ کتنے معجزے تھے، لیکن چمکتے ہوئے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ بھی ہے اور رب کی شان بھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے بڑھوں. ایسے ہی جیسے نبی کا معجزہ، توجہ چاہیے، اللہ کی شان کہلاتا ہے، اس کی قدرت کی شان، ایسے ہی ولی کی کرامت اس نبی کا معجزہ کہلاتی ہے جس نبی کی امت کا وہ ولی ہے. جس نبی کی، پھر سے سمجھنے کی کوشش کیجئے تاکہ جملہ پھسلنے نہ پائے. ولی کی کرامت اس نبی کا معجزہ کہلاتی ہے جس نبی کی امت کا وہ ولی ہے. جیسے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے مردے کو زندہ کر دیا، زندے کو مردہ کر دیا، نہ جانے کیا کیا کر دیا، تو یہ میرے سرکار اشرف کی کرامت بھی ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام کا معجزہ. غریب نواز نے پورے ساگر کو اپنے گاگر میں سمٹا لیا. یہ خواجہ ہند کی کرامت بھی ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے. غوث اعظم نے مردہ نہیں پورے قبرستان کو زندہ کر دیا. یہ عبد القادر جیلانی کی کرامت بھی ہے اور میرے مصطفیٰ کی شان بھی ہے. توجہ چاہیے، بالکل زندگی کے ساتھ دیکھیں کتنے لوگ بالکل سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. اب اس کے بعد آپ لوگوں کو میں سونے کی مکمل اجازت دے دوں. وہ میرا 4-5 منٹ جو میں نے کہا تھا وہ پورا ہو گیا، مگر وعدہ یہ ہے کہ گھر جا کے سونے کی نہیں، یہیں سونے کی. دیکھیں تم سونے میں آگے ہو یا میں جگانے میں آگے. توجہ ہے آگے سے لے کے پیچھے تک. یہی وجہ کہ جب اللہ کی قدرت کی بہت بڑی شان کو، کس کو بہت بڑی، بولو زور سے، بہت بڑی شان کو جب نبیوں نے دیکھا تو گردنیں جھکا لی. اسی طرح جب مصطفیٰ کے کمالات نبوت کی بہت بڑی شان غوث اعظم کو جب بغداد کے منبر پہ دیکھا تو یہاں ولیوں نے گردنیں جھکا دی. وہاں نبیوں نے گردنیں جھکا دی، یہاں ولیوں نے گردنیں جھکا دی. عشق نے جواب دیا. سن، جس طرح رسولوں میں رسول اعظم کی کوئی مثال نہیں، ایسے ہی ولیوں میں غوث اعظم کی کوئی مثال نہیں. دعویٰ تو کر دیا ہے اور دلیل بھی سن، اور دلیل بھی ایسی کی جو نہ سمجھے وہ ذلیل ہے. غوث پاک کا وہ مشہور زمانہ قصیدہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، شعر ہے، نظر تو الی بلاد اللہ جمال کخردلۃ علی حکم اتصال. میں نے کائنات روئے زمین کو دیکھا. I have seen the whole in the entire universe. Then I found the entire universe looks like a seed of mustard on the top. پوری دنیا میں نے دیکھی تو مجھے دنیا ایسے ہی نظر آئی جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ. اچھا، رائی کا دانہ چوکور ہوتا ہے کہ گول ہوتا ہے؟ تیری غوث پاک کو 800 برس پہلے پتا تھا کہ دنیا گول ہے. یہ آج تک کٹول ہے. آج تو کیش لیس کا ماحول شروع ہو گیا ہے. دنیا کو مٹھی میں کر لو. موبائل آ گیا ہاتھ میں تو دنیا مٹھی میں آ گئی. ارے یار، جس نے کبھی اے ٹی ایم کی زیارت نہ کی ہو وہ پے ٹی ایم کیا کرے گا؟ اتنا ہی کرو جتنا لوگ ہضم کر سکتے. میرے غوث پاک نے 800 برس پہلے دنیا مٹھی میں کر دیا اور فرمایا کہ مجھے پوری دنیا ایسے نظر آتی ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا. یہ تو مظہر کی شان ہے. اب آؤ مظہر کی شان ہے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ انی ارا ہذہ الدنیا. توجہ چاہیے، میں یہ پوری دنیا دیکھتا ہوں. حضور کا جملہ سنو.
فرماتے ہیں کہ مجھے پوری دنیا ایسے ہی دکھتی ہے کہ انی ارا کفی ہادی، جیسے میں اپنی یہ ہتھیلی دیکھ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں مظہر و مظہر کا رنگ دیکھیں، غوث پاک فرما رہے ہیں جیسے ہتھیلی پر رائی کا، اور رسول پاک فرما رہے ہیں مجھے پوری ہتھیلی ایسے صاف نظر آتی۔ خیر آپ کو سننی ہے، مدینے والے ہیں، کینے والے نہیں ہیں، اس لیے آپ نے تو کیچ کر لیا، مگر ایک صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ یہ مالے گا، کچھ لوگ جو ہے وہ صرف مال کے لیے بھی گاؤں ہیں، اور مال چاہے جیسا ہو، پیسہ ہو چاہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بذریعے آل آئے، بذریعے ریال آوے تب بھی چلے گا، چاہے جیسا۔ ایسے یہ شخص کسی کونے میں کھڑا تھا، کہنے لگا یار کہ کون حضرت آئے تھے تمہارے جلسے میں؟ وہ اشرفیہ فاؤنڈیشن کی طرف سے جو ہوا تھا، کہ وہ نورانی میاں تھے، محدث اعظم کے پوتے تھے، غازی ملت کے بیٹے، تو کیا بول کے چلے گئے؟ کیا بول کے چلے گئے کہ انہوں نے ولی کو جو ہے وہ پڑھا دیا اور نبی کو معاذ اللہ گھٹا دیا؟ یعنی ایسا تو نہیں ہے، یعنی انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ غوث پاک کو پوری دنیا رائی کے دانے کے برابر دکھتی ہے اور رسول پاک کو ہتھیلی کے برابر دکھتی ہے، تو اس کا مطلب غوث پاک کے نزدیک دنیا زیادہ چھوٹی ہے، رسول کے نزدیک تھوڑی سی بڑی ہے۔ اس طرح کی بات اس نے کی۔ اب وہ بیچارہ جو صبح 8 بجے بینک کی لائن میں کھڑا ہو تاکہ 500 روپیہ مل جائے، اور شام کو آوے اور 2 روٹی کما کر کے تو گھر میں کھانے سے زیادہ لوگوں کا تانا سنے، اسکول کی کبھی زیارت نہیں کی تھی، علماء کے بیچ میں کبھی بیٹھا نہیں تھا، وہ کیا جواب دیتا؟ اس نے کہا یار یہ تو تم نے صحیح کہا، حضرت تو ایسا بولے، برابر بول رہا، ایسا بولے کہ غوث پاک کو رائی کے دانے کے برابر دکھتی ہے، حضور کو پوری ہتھیلی کے برابر، ایسا تو بولے، ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا حضرت کو۔ بس اتنا کہہ دیا، سمجھ جاؤ اس کا کام ہو گیا۔ اب اگلی ملاقات میں جو ہے وہ اپنے اجتماع میں اسے لے جائے گا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہم لوگ مچھی پھنسانے میں اتنی محنت نہیں کرتے جتنا یہ ہمیں پھنسانے میں کرتے ہیں۔ خیر اس کی قسمت اچھی نہیں تھی، ایک مست وہی بیٹھا، بظاہر وہ بھی مدرسوں میں نہیں گیا، ایک کتاب مدرسے میں نہیں پڑھا تھا، لیکن ہاں بزرگوں کی جوتیاں بہت سیدھی کر چکا تھا، ان کے حقے کی چلم بھرا کرتا۔ اس نے کہا اس چھوکرے کو کیا پریشان کرتا ہے، ادھر آ، میں جواب دوں۔ کبھی میں پریشان نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف پوچھ رہا ہوں کہ وہ تمہارے حضور نے ایسا کہا، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ حضرت نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا۔ سمجھنے کے لیے کینہ ہٹانا پڑتا ہے، مدینہ بلانا پڑتا ہے۔ کیا آپ سمجھاؤ گے؟ ہاں میں سمجھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جا سامنے پنساری کی دکان ہے، پرچون کی، کرانہ مرچنٹ کی، جا ایک سرسوں کا دانہ لے کے آ، میں بتاؤں۔ وہ بھاگتا ہوا گیا سرسوں کا دانہ لے کے آئے گا، اب اسے اپنے ہاتھ پہ رکھ، توجہ چاہوں گا، اب اسے اپنے ہاتھ پہ رکھ، اس نے رکھا۔ کلندر نے پوچھا بتا تجھے پورا ہاتھ صاف دکھ رہا ہے؟ تو ایسے دیکھ رہا ہے، پھر کبھی ایسے دیکھ رہا ہے، کبھی چشمہ اٹھا کے دیکھ رہا ہے، کبھی جھکا کے دیکھ رہا ہے، 1-2-3 منٹ کے بعد کہتا ہے دکھ تو پورا ہاتھ رہا، بس وہ جو دانے کے نیچے کا حصہ وہ چھپا ہوا۔ پیچھے والے کچھ کیچ کر پائے کہ نہیں؟ I can see the whole farm apart from the things which has been at the bottom.